على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلسلہ سیرت النبی کا چوتھا درس ہے اور گزشتہ درس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور شیر خارگی کا ذکر ہوا تھا، جو آپ کے دودھ پینے کا. تو اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ بنت وہب کے علاوہ آپ نے مکہ مکرمہ میں ہی وہی جو سویبہ تھیں، جو ابو لہب کی باندی تھیں، ان کا دودھ پیا ہے. اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک موقع پر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نکاح کی پیشکش کی، تو آپ صلی اللہ حضرت ابو سلمہ کی بیٹی تھی، ان کا نام درہ تھا. یہ ابو سلمہ حضرت ام سلمہ کے شوہر ہیں، اور ام سلمہ بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں. تو کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے سنا ہے کہ آپ درہ سے نکاح فرما رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول تو درہ میری ربیبہ ہے. ربیبہ کہتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ اس کے پہلے شوہر سے جو اولاد آتی ہے اس کو ربیب، لڑکا ہو تو ربیب اور لڑکی ہو تو ربیبہ کہتے ہیں. تو چونکہ ام سلمہ کے ساتھ آئی تھیں وہ ابو سلمہ کے انتقال کے بعد حضور کے نکاح میں جو ام سلمہ آئیں. دوسرا آپ نے فرمایا کہ وہ میری رضائی بھتیجی ہے درہ، اس لیے کہ اس کے باپ ابو سلمہ نے اور میں نے، ہم دونوں نے سویبہ کا دودھ پیا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ سویبہ جو تھیں وہ آپ کی رضائی والدہ تھیں. آپ نے اپنے اس رشتے کو بیان فرمایا. تو اسی طرح ان سے پتہ چلا. اور حضرت حمزہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دودھ پیا تھا، اس لیے وہ آپ کے چچا بھی تھے اور آپ کے رضائی بھائی بھی تھے. حضرت عباس نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ آپ حضرت حمزہ کی بیٹی سے نکاح فرما لیں، چچا زاد بہن ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو میری رضائی بھتیجی ہے، کیونکہ میں نے اور حمزہ نے رضاعت کا دودھ ایک ہی خاتون سے پیا. اچھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرت سویبہ کا بھی بڑا احترام کرتے تھے اور بڑا لحاظ رکھتے تھے. دوسری چیز جو میں نے عرض کی تھی کہ اس ہفتے آپ کی جو رضاعت ہے، اصل اور طویل رضاعت، عرب کے اس زمانے کے دستور اور رواج کے مطابق وہ قبیلہ بنو سعد میں جو طائف کے پاس ہے، اس میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی رضاعت ہے. اور اس کا قصہ حضرت حلیمہ نے خود بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. حضرت حلیمہ بعد میں مسلمان بھی ہوئیں، اور ان کی قبر ان چند قبروں میں سے ہے جو اس وقت جنت البقیع میں جو چند نشان باقی ہیں قبروں کے، اور ان میں سے کچھ کے نام جو معلوم ہیں، ان قبروں میں سے ایک قبر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بھی ہے. تو یہ طائف کے پاس ان کا قبیلہ رہتا تھا، اور یہ کہتی ہیں کہ ہم عورتیں سال میں 2 دفعہ مکہ آتی تھی. اور ظاہر ہے کہ وہ عورتیں آتی تھیں جن کی اپنی گودوں میں بچے ہوتے تھے، کیونکہ بچے کو دودھ پلانا ہوتا تھا. دودھ جس خاتون کا دودھ ہو تو وہی رضاعت کے لیے بچہ لے کے جا سکتی ہے. تو جس خاتون کا بچہ ہو اور دودھ پینے کی عمر میں ہو تو وہ آتی تھی، اور مکہ مکرمہ کے لوگ اپنے بچے ان کے حوالے کرتے تھے ایک معقول معاوضے کے اوپر. اور یہ ان کا ایک ذریعہ آمدن تھا ان خواتین کا. تو اپنے بچے کے ساتھ اس بچے کو بھی دودھ پلاتی تھی جس کو لے کر آتی تھی. اور جب دودھ چھڑانے کی عمر ہو جاتی تھی
تو اس کے بعد بچہ واپس دے جاتی تھی. تو یہ بھی آئیں, کہنے لگیں کہ جس سال ہم آ رہے تھے مکہ مکرمہ, تو وہ سال ہم لوگوں کے لیے, طائف والوں کے لیے بڑا سخت سال تھا. کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ مکہ کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پچھلا سال جو تھا وہ بڑی سخت غربت اور قحط سالی کا سال تھا, اور آپ کی تشریف آوری کی برکت سے اگلا سال بڑی فراخی اور ہریالی کا سال آیا. تو کہتی ہیں کہ ہمارے ہاں چونکہ گزر بسر زیادہ جانوروں پر تھی, اور جب خشک سالی ہوتی تو بارش جب نہ ہوتی تو میدان سوکھ جاتے, چراگاہیں نہ رہتی, جب چراگاہیں نہ رہتی تو جانور دبلے ہو جاتے. تو کہنے لگی میرے پاس ایک اونٹنی تھی, اور خوراک نہ ملنے کی وجہ سے, سبزہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ انتہائی دبلی, اور اس کے تھن بالکل خشک, اور میرے شوہر بہت کوشش بھی کرتے تو اس میں سے نہ ہونے کے برابر دودھ نکلتا. اور ایک میرے پاس سواری تھی, اور اس پہ وہ ہم کہیں آنا جانا ہوتا تھا, اس کا بھی یہ حال تھا کہ ہڈیاں نکلی ہوئی تھیں اور چلنا اس کے لیے دشوار تھا. لیکن یہی دو چیزیں, اور اپنے شوہر, حارث نام تھا ان کے شوہر کا, بن عبد العزہ, یہ بھی مسلمان ہوئے بعد میں, ان کو لے کر کہتی ہیں کہ میں اپنے اور اس بچے کو جس کو دودھ پلا رہی تھی, ہم لوگ مکہ مکرمہ کی طرف چلے, اور عورتیں بھی میرے ساتھ تھی. بعض روایات میں لکھا ہے کہ 10 عورتیں تھیں تقریباً. اچھا, یہ اپنا کوئی خیمہ ویمہ بھی ساتھ لے کر آتے تھے, کیونکہ انہوں نے مکہ سے باہر پھر اپنا ایک چھوٹا سا, جس طرح خانہ بدوشوں کی خیمہ بستی ہوتی ہے, وہ لگا لیا کرتے تھے. اور پھر یہ عورتیں مکہ میں پھیل جاتی تھیں, اور ہر گھر میں پتہ چل جاتا تھا آتے ہی کس کس گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے, تو اس گھر سے جا کر بچے کو ماں باپ کے ساتھ اس کی بات کیا کرتی تھی. تو حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ یتیم بچوں کی طرف ان عورتوں کی توجہ اس سے نہیں ہوتی تھی کہ ان کا کوئی صحیح معنوں میں معاوضہ دینے والا ہوتا نہیں تھا. تو عورتیں کوشش کرتی تھی کہ وہ بچے لیں جن کا باپ ہو, جب ہم بچہ واپس لے کر آئیں تو وہ ہمیں معقول معاوضہ دے. تو ان گھروں میں گئیں عورتیں, اور حضرت آمنہ کے پاس بھی عورتیں آئیں, خود حلیمہ بھی آئیں, اور یہ ساری عورتیں حضرت آمنہ کے گھر میں آتی, اور جب یہ پتہ چلتا کہ بچے کا باپ نہیں ہے تو خاموشی کے ساتھ نکل جاتی کسی اور گھر کی طرف. تو جتنی عورتیں ان کے ساتھ آئی تھیں ان سب کو بچے مل گئے, اور حضرت حلیمہ کو بچہ نہیں ملا. شاید دیکھنے والے, بچہ دینے والے ان خواتین کی, ان عورتوں کی جو ان کے بچوں کی رضائی مائیں بننے والی ہوتی تھیں, ان کی صحت بھی دیکھتے ہوں گے. کہتی تھی کہ میری صحت بہت کمزور تھی, اور خود مجھے دودھ کی اتنی شدید کمی تھی کہ میرا بچہ اپنا جو ہے وہ بھی دودھ کم ملنے کی وجہ سے ساری رات روتا تھا بھوک کی وجہ سے. تو کہنے لگی جب میں واپس آئی اپنے اس ٹھیے پر جو ہم نے لگایا تھا مکہ کے پاس, تو پتہ چلا کہ ساری عورتوں کو بچے مل گئے اور واپسی کی تیاری ہے. تو میں نے اپنے شوہر سے کہا, میں نے کہا کہ میں ایک بچہ یتیم چھوڑ آئی ہوں, اور یہ باقی عورتیں بھی اس کو چھوڑ آئی ہیں, تو اب خالی ہاتھ جاؤں اس سے بہتر ہے کہ میں وہ یتیم بچہ ہی لے لوں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سے کوئی برکت عطا فرمائے, اس سے یعنی کم بھی ہو برکت ہو. تو کہتے میرے شوہر نے کہا کہ لے لو, اور اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے گا. تو میں واپس آمنہ کے پاس آئی اور میں نے کہا کہ دے دو بچہ, میں اس کو لے جاتی ہوں. تو کہتی ہیں کہ جب میں ان کو لے کر اپنے آئی تو بس ان کا میری گود میں آنا تھا کہ ہمارے حالات بدلنا شروع ہو گئے. کہتے ہیں سب سے پہلے تو خود میرے پستانوں میں اتنا دودھ اتر آیا کہ میرا اپنا بچہ وہ بھی سیر ہو کر پیتا اور یہ بچہ بھی سیر ہو کر پیتا. حالانکہ 1-2 دن پہلے تک میں اپنے بچے کا نہیں پورا کر پا رہی تھی, اب دونوں کا پورا ہوتا. کہنے لگی میرے شوہر دودھ کا برتن لے کر, ابھی ہم مکہ سے نکلے نہیں تھے, کہ میرے شوہر دودھ دوہنے کے لیے ایک برتن لے کر اس اونٹنی کے پاس گئے جو چند قطروں سے زیادہ دودھ نہیں دیتی تھی, اور واپس آئے تو ان کے پاس دودھ کا برتن لبالب بھرا ہوا دودھ سے, اور حیران ہو کر کہنے لگے کہ حلیمہ وہی اونٹنی ہے
اور اس کے تھن دودھ سے ایسے بھرے ہوئے ہیں کہ دیکھو کتنا بڑا برتن اس سے دودھ کا نکلا. تو ان کے شوہر نے کہا کہ حلیمہ ایسا لگتا ہے تو کہ تم کوئی بڑی بابرکت جان لے کر آئی ہو اپنے ساتھ, کیونکہ یہ حالات اس بچے کی آمد کے ساتھ بدلنے لگے. پھر کہتی ہیں کہ جب یہ تو ہم نے دیکھ لیا, یہ دو چیزوں کا اندازہ تو سفر سے پہلے ہی ہو گیا. جب سفر شروع ہوا تو میری اونٹنی میری سواری کے اندر ایسی جان آ گئی کہ وہ سب سے آگے آگے دوڑی جا رہی ہے, سب سے آگے پوری قوت کے ساتھ چل رہی ہے. پہلے میری وجہ سے قافلہ رک رک کر چلتا تھا کہ لوگ آگے نکل جاتے تھے, میری سواری ساتھ نہیں دے پاتی تھی تو لوگ میرا انتظار کرتے تھے. اور رستے آتے ہوئے کہتی ہیں پورا رستہ مجھے عورتیں سناتی بھی آئیں کہ حلیمہ تیری وجہ سے سفر میں تاخیر ہو رہی ہے, تیری سواری چلتی نہیں ہے, سب کو دیر ہوتی ہے اس کی وجہ سے. اور کہتی ہیں کہ جاتے ہوئے میری سواری کو پکڑنا کسی کے بس میں نہیں رہا. تو کہتی ہیں کہ عورتیں بڑے تعجب سے مجھ سے کہنے لگیں کہ حلیمہ یہ وہی سواری ہے؟ تو کہتی میں نے کہا ہاں سواری وہی ہے, سوار وہ نہیں ہے, سوار بدل گیا اس کا. تو کہتی ہیں کہ میری سواری میں پوری جان اور قوت. اور جب یہ چلی اور مکہ مکرم اپنے طائف پہنچی تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنے گھر کی برکتوں کا پھر بڑا تفصیلی ذکر ہے کہ ایک ایک چیز میں اللہ جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ کیسی برکتیں عطا فرمائیں. کہنے لگی جب یہ بچہ 2.25 سال کا ہو گیا تو واپسی کی عمر, بچے کو واپس پہنچانا تھا اور میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں یہ بچہ میرے گھر سے جائے. تو میں چلی تو گئی کیونکہ ساری عورتیں بچے واپس کرنے جا رہی تھیں جو میرے ساتھ لے کر آئی تھیں. تو کہتی کہ میں نے جا کر بی بی آمنہ سے کہا کہ دیکھیں بچہ کتنا اچھا پل گیا ہے, کتنی اچھی اس کی صحت ہو گئی ہے, اور اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو 1-2 سال اور رکھوں اپنے پاس, مزید اس کی صحت اچھی, جن مقصد کے لیے آپ نے دیا تھا وہ مزید اچھے طریقے کے ساتھ حاصل ہوگا. تو کہتی ہیں کہ عجیب بات ہے کہ مجھے توقع نہیں تھی, لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے تم اس کو لے جاؤ دوبارہ. تو کہتی ہیں کہ میں اس کو دوبارہ لے کر آ گئی. باقی عورتیں تو وہ گئی تھیں جو بچے پہنچانے آئی تھیں, اور اگر کسی کے پاس اور وہ عورتیں تھیں جو نئے بچے لینے کے لیے آئی تھیں. میں وہی اپنا پرانا بچہ لے کر دوبارہ واپس آئی. تو کہتی ہیں کہ آ تو گئی لیکن اس کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے حضرت حلیمہ ڈر گئیں, اور وہ واقعہ تھا شق صدر کا. کہ کہتی ہیں یہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا, چلنے پھرنے لگا, تو مجھ سے کہنے لگا کہ میں ان بچوں کے ساتھ, حضرت حلیمہ کے بچوں کے ساتھ جو بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں, میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گا. تو کہتی میں نے اجازت دے دی, جایا کرتے تھے ان کے ساتھ. یہ عمر کتنی تھی اس میں اختلاف ہے, بعض بیشتر مفسرین کا خیال ہے کہ یہ عمر 4 سال کے لگ بھگ کی تھی. تو کہنے لگی کہ ایک دن یہ اسی طرح نکلے ہوئے تھے اور اچانک میرا بیٹا جو ان کے اس عمر کا تھا وہ گھر کے اندر داخل ہوا, یا آس پاس کی عمر کا تھا, اور اس نے کہا کہ مجھے آواز دی کہ اماں محمد تو کسی نے قتل کر دیا. کہتی میں اور میرے شوہر انتہائی ہیبت کے اندر بھاگتے ہوئے باہر گئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ ٹھیک ٹھاک تھے, لیکن آپ کے چہرے کے اوپر خوف کے آثار تھے. تو ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا, تو اس ہمارے بیٹے نے آ کر یہ بتایا کہ 2 سفید کپڑوں والے بندے آئے اچانک کہیں سے, اور یہ ہمارے ساتھ تھے. انہوں نے ہم سے ان کو لے لیا اور لے جا کر لٹا دیا اور ہمارے سامنے ان کا سینہ چاک کر دیا. یہ اتنا منظر بچے نے دیکھا, اور اتنا منظر دیکھ کر وہ گھر کی طرف بھاگا. تو کہتی ہم جب گئے تو وہ ٹھیک تھے, تو ہم نے پوچھا کہ کیا ہوا, تو آپ نے کہا کہ 2 بندے آئے تھے اور انہوں نے میرا سینہ چاک کیا اور اس میں سے دل نکالا, اور ایک پانی کا تشت ساتھ لے کر آئے تھے, اس کے اندر دل کو دھویا, اور اس کے بعد دوبارہ دل کو جو ہے اپنی جگہ پر رکھ کر جب اس کے اوپر سینے پر یوں ہاتھ پھرا تو وہ سل گیا سینہ. اور یہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جبرائیل اور میکائیل تھے، 2 فرشتے اللہ کی طرف سے آئے تھے۔ یہ جو شق صدر کہلاتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے اور صحیح احادیث سے ثابت ہے، اور یہ ایک دفعہ نہیں، یہ 4 دفعہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور چاروں دفعہ کے بارے میں روایات ہیں کہ پہلی دفعہ تو یہ ہے کہ جب آپ یہاں پر حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر کے اندر تھے، اور دوسرا یعنی اس وقت آپ کی عمر تقریباً 4 سال ہے، اور دوسری دفعہ جو آپ کو ہوا ہے شق صدر تو اس وقت آپ کی عمر تقریباً 10 سال کی تھی۔ بعض سیرت نگار 5 دفعہ کا شق صدر کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کو شق صدر 20 سال کی عمر میں بھی ہوا ہے، لیکن اس 5ویں دفعہ کے شق صدر کی جو حدیث کی روایات ہیں اس پر محدثین کو اس کی سند کے اوپر اعتراض ہے، اور وہ اس کو کوئی بہت مضبوط سند نہیں سمجھتے 5ویں دفعہ والے کو، یہ جو 20 سال والی عمر کا ہے۔ لیکن یہ 4 جو ہیں، ایک 4 سال کی عمر کا، اور دوسرا جو ہے یہ 10 سال کی عمر کا، اور تیسرا جب آپ کو نبوت ملی 40 سال کی عمر کے اندر، نبوت کے زمانے کے اندر، اور چوتھا جب آپ معراج کے اوپر تشریف لے جانے لگے تو اس سے پہلے، یعنی تقریباً 50 سال کی عمر کے وقت کے اندر۔ تو یہ 4 دفعہ کا جو شق صدر ہے یہ تو روایات صحیحہ اور احادیث معتبرہ سے یہ ثابت ہے۔ اس میں حکمت کیا تھی؟ کیونکہ جبرائیل نے جب آپ ایک لوتھڑا بھی گوشت کا نکال کر آپ کے قلب مبارک سے جدا کیا اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا جو نکال دیا گیا آپ کے اندر سے، تو اور پھر اس کے بعد اس کو جنت کے پانی سے دھونا یا بعض روایات میں زمزم سے دھونا، مختلف دونوں چیزوں کا، اس میں حکمت کیا تھی؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ کس چیز کا تھا؟ اس پر ظاہر بات ہے کہ ہمارے پاس اس کی کوئی وہ تفصیلات تو نہیں، محدثین نے اپنی توجیحات ضرور کی ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کی پاکی کی ایک ظاہری صورت اللہ جل شانہ نے اختیار کی، اور ظاہری صورت کا مقصد لوگوں کا ان کے اس بات کے اوپر یقین آنا، اور لوگ اس بات کو سمجھیں کہ آپ کے قلب مبارک کو پاکیزہ رکھنے کا، گناہوں کی گرمی سے بھی، شیطان کے حصے سے بھی، اس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیر معمولی انتظام ہوا ہے، ورنہ یہ چیزیں یعنی کرنے کی ضرورت، یعنی ڈیمانسٹریشن کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے کن کے ساتھ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، پیدائشی طور پر یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اللہ جل شانہ نے اس مخلوق کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھانے کے لیے، کیونکہ اسی قلب کے اوپر اللہ جل شانہ کی آخری کتاب میں نازل ہونا تھا، علی قلبک، کہ آپ کے سینہ مبارک کے اوپر، تو اس سینے کی پاکی کا اللہ جل شانہ نے اہتمام فرمایا۔ حضرت حلیمہ کے ہاں جو شق صدر ہوا ہے تو اس کے بعد آپ کے مہر بھی لگائی گئی۔ اس میں پھر سیرت نگاروں کی 2 آراء ہیں کہ یہ جو مہر نبوت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو پچھلی کتابوں میں جس کا ذکر تھا، اور یہود و نصارہ کے جو انصاف پسند لوگ تھے وہ جب آپ کی علامتیں تلاش کیا کرتے تھے تو مہر نبوت کا ذکر بھی کیا کرتے تھے، اور آپ کے شانوں کے درمیان اس کو ڈھونڈتے تھے، اس لیے کہ یہ سیب کی شکل کی اور سیب کے سائز کی ایک مہر تھی۔ یہ پیدائشی طور پر آپ کو لگی ہوئی تھی یا شق صدر کے بعد لگائی گئی تھی؟ یہ دونوں آراء موجود ہیں سیرتی کتابوں میں۔ بیشتر حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ پیدائشی طور پر مہر نبوت کے ساتھ آپ پیدا ہوئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ 4 سال کی عمر میں جب یہ فرشتے آئے تھے اور انہوں نے سینہ مبارک چاک کیا تھا اور واپس جب رکھا، اس کے بعد ایک مہر لگائی آپ کے شانوں کے درمیان۔ مہر کیوں لگائی؟ مہر ایک جو رواج ہے اور پہلے سے ہمارے ہاں کہ قیمتی چیزوں کو بند کرتے ہوئے مہر بند جیسے کیا جاتا ہے، تو آپ کے قلب مبارک پر ایک خدائی مہر، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قلب محفوظ ہے ہر قسم کے شیطانی وساوس سے، شیطان کی دسترس سے، شیطان کی ان تک پہنچ سے، کیونکہ شیطان کو انسانوں کے قلوب تک رسائی تو ہے، حدیثی کتابوں سے احادیث سے پتہ چلتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان انسان کے دل کے پاس اپنی ایک سوڑ جو سوئی کی نوک کی طرح ہوتی ہے، وہ انسانی دل سے تھوڑے فاصلے کے اوپر لے کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے انتظار میں۔ جیسے ہی وہ انسان کے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی اور غافل پاتا ہے تو وہ اپنا وہ انجیکشن یا سرنج یا وہ سوئی
وہ انسان کے جسم کے اندر داخل کر دیتا ہے، اور جب وہ یہ سوئی داخل کر دیتا ہے انسان کے قلب میں، اس کے دل میں، پھر اس کے ذریعے سے وہ وساوس، گناہوں کا شوق اور مختلف قسم کی چیزیں اس کے اندر انجیکٹ کرتا ہے، اس کے دل کے اندر. تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ شیطان کو انسان تک رسائی دی ہے، اور اندر باطن کے اندر بھی دی ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے شیطان تمہارے اندر ایسے چلتا پھرتا ہے، یجری کا مجرى الدم، جیسے خون چلتا ہے تمہارے اندر، خون کی طرح سرکولیٹ ہوتا ہے انسانی جسم کے اندر. وہ بھی رسائی، ایکسس کی اصل میں بات کی جا رہی ہے کہ اس کو رسائی اللہ تعالیٰ نے دی ہے انسان کے ظاہر کی طرف بھی اور اس کے باطن کی طرف بھی. انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ اس رسائی کو، اس ایکسس کو بلاک کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں. شق صدر بھی اسی کی صورت ہے، اور مہر نبوت بھی اس کی ایک علامت ہے، اس کی ایک ظاہری طور پر پتہ چلنے والی اس کے اندر چیز ہے. تو یہ مہر جو تھی، یہ مختلف لوگ دیکھتے تھے آ کر. میں نے سلمان فارسی کے اسلام لانے کا قصہ آپ کو بیان کیا تھا، اور وہ جو تھے ان کو اس عیسائی راہب نے جس کے پاس وہ عراق کے اندر تھے، اس نے یہ کہا تھا کہ صدقہ نہیں کھائیں گے، ایک علامت بتائی تھی. دوسرا کہا تھا کہ ہدیہ قبول کریں گے، اور تیسرا کہا تھا کہ شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی. تو حضرت سلمان نے تو یہ تینوں چیزیں باقاعدہ دیکھی تھی آپ کے اندر، ان کا پورا ٹیسٹ لیا تھا انہوں نے. اس کے بعد جب یہ واقعہ ہوا شق صدر کا، اور حضرت حلیمہ کے لیے ظاہری بات ہے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا ہوا ہے، اور آگے چل کر اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ بچہ غیر معمولی ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو واقعات پیش آ رہے ہیں، تو خدا جانے کوئی اور واقعہ میرے اوپر اس کی ذمہ داری نہ آ جائے. تو لے گئیں جا کر حضرت آمنہ کو پیش کر دیا اپنا بچہ کہ اس کو سنبھال لے. اور بعض روایات میں ان میں ضعف ہے تھوڑا سا، لیکن یہ روایت آتی ہے کہ اگرچہ مستند سیرت نگاروں نے نہیں لکھی، کہ حضرت آمنہ نے پوچھا حلیمہ سعدیہ سے کہ کیوں لے آئی واپس، تم تو زیادہ عرصے کے لیے لے کر گئی تھی. تو حضرت حلیمہ وہ واقعہ ذکر نہیں کرنا چاہ رہی تھی جو پیش آئے. تو حضرت آمنہ نے کہا کہ تمہیں شیطان کا اندیشہ ہے کہ اس بچے کے اوپر، جس طرح یہ جن شیطان وغیرہ جس کو کہا جاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے اس کا اندیشہ ہے. تو حضرت آمنہ نے کہا کہ اس بچے پر میں نے اس کے حمل سے لے کر اس کی پیدائش تک جن تجربات سے اور جن کیفیات سے میں گزری ہوں، تو میں خدا کی قسم کھاتی ہوں کہ اس بچے تک شیطان کی دسترس نہیں، شیطان اس تک نہیں جا سکتا. میں نے جو مناظر میں نے دیکھے ہیں اس کے اپنے پیٹ میں آنے سے لے کر اس کو جننے تک میں نے جو کچھ دیکھا ہے، اس بچے کو شیطان ہاتھ نہیں لگا سکتا اور اس کی طرف نہیں جا سکتا. تو خیر یہ واپسی ہو گئی، اور آپ 4 سال کی عمر میں بظاہر واپس آئے ہیں مکہ مکرمہ. 6 سال آپ کی عمر مبارک ہوئی تو ایک دن آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کو یہ شوق ہوا کہ اپنے شوہر حضرت عبداللہ کی قبر کے لیے قبر پر جاؤں. اور وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مدینہ منورہ میں تھی، یثرب کہلاتا تھا اس زمانے میں. تو وہ اور وہی جو آپ کی جو حضرت عبداللہ کی باندی تھی برکہ جس کا نام تھا، جن کا بعد میں نام ام ایمن بن. اور یہ جو ام ایمن ہے اگر آپ ان کو یاد رکھیں تو یہ حضرت اسامہ ابن زید کی والدہ بھی ہیں، حضرت زید ابن حارثہ کی یہ اہلیہ بھی تھی. نبی کریم ان کا جو پہلے شوہر جن سے ان کا نکاح ہوا، جن سے ایمن پیدا ہوا اور اس سے ان کا نام ام ایمن ہوا، جب اس شوہر کا انتقال ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ کسی جنتی عورت سے نکاح کرے تو وہ ام ایمن سے نکاح کر لے. اس پر حضرت زید ابن حارثہ نے ان سے نکاح کیا تھا. یہ حبشن تھیں، یعنی وہ جو کالے افریقی جیسے ہوتے اس طرح تھی، اور ان کے پہلے شوہر بھی کالے تھے، حبشی تھے. تو حضرت زید تو ادھر کے تھے، تو انہوں نے پھر نکاح کیا، اور ان سے حضرت اسامہ ابن زید پیدا ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب، جن کو حب النبی کہتے ہیں، نبی کے محبوب. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ ایک گھٹنے پر آپ کے حسن اور حسین میں سے کوئی بیٹھا ہوتا تھا اور دوسرے گھٹنے پر اسامہ ابن زید بیٹھے ہوتے تھے. تو یہ ان کی والدہ بھی، اور یہ کافی عرصہ زندہ رہیں اس کے بعد، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر
حضرات صحابہ ان کے پاس آئے تعزیت کے لیے، کیونکہ یہ ایک طرح سے آپ کو پالا پوسا تھا، انہوں نے ماں کی سی حیثیت تھی حلیمہ کی طرح کی. تو یہ ام ایمن ساتھ تھیں اور عبد المطلب بھی ساتھ گئے، دادا وہ بھی ساتھ گئے بیٹے کی قبر کے لیے، بہو کے ساتھ اور بچے کے ساتھ. تو مدینہ میں 1 مہینہ رہیں حضرت آمنہ، اور وہاں سے جب وہ واپس آ رہی تھیں تو مدینہ منورہ سے آگے آ کر ابوا ایک جگہ ہے مکہ کے رستے کے اندر، مدینہ کے قریب ہے، اور وہاں پر وہ بیمار ہوئیں اور ان کا وہیں پر انتقال ہو گیا. آج بھی ان کی قبر وہیں ابوا کے اندر ہے، اور وہیں ان کی تدفین وہیں پر ہوئی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال کی عمر میں یعنی والدہ کا کبھی انتقال ہوا، اور پھر دادا اور ام ایمن آپ کو لے کر واپس آ گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پہ دادا کے سپرد ہو گئے، والدہ بھی نہیں رہی. تب عبد المطلب، اور حضرت عبد المطلب کا معاملہ حالانکہ بڑے کثیر العیال تھے، 10 بیٹے تھے اور 6 بیٹیاں تھیں، اور سب کی اولادیں تھیں اور بہت بہت اولادیں تھیں، تو ایسے بہت سارے پوتے نواسے تھے ان کے. لیکن ان کو جو خصوصی تعلق اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی وہ بڑی عجیب تھی. خانہ کعبہ کی مطاف میں، خانہ کعبہ کی اوٹ سے یعنی بالکل اس کی دیوار کے ساتھ عبد المطلب کے لیے جگہ بناتے تھے بیٹے، چونکہ سردار تھے ایک طرح سے پورے قبیلے کے، تو وہاں بیٹھا کرتے تھے. ان کے لیے ایک چادر بچھائی جاتی تھی اور ایک اعزاز کے ساتھ تکیہ لگایا جاتا تھا، اور احتراماً اس چادر کے اوپر کوئی اور نہیں بیٹھتا تھا، نہ بیٹوں میں سے نہ بھتیجوں میں سے، اور وہ اکیلے بیٹھتے تھے، باقی لوگ ان کے گرد حلقہ لگا کر بیٹھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، 6-7 سال آپ کی عمر، زیادہ 8 سال، کیونکہ آپ کی عمر 8 سال ہوئی تو عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. تو وہ چلتے ہوئے جب آتے تھے تو سیدھا دادے کے ساتھ اس چادر کے اوپر جا کر بیٹھتے تھے. تو بعض اوقات جو چاروں طرف چچا بیٹھے ہوتے تھے یا چچا زاد بھائی بیٹھے ہوتے تھے، بڑے جو عمر میں بڑے تھے یا اور لوگ، تو وہ کچھ بچے کو جس طرح اتارا جاتا ہے کیونکہ کوئی اور بچہ تو نہیں جاتا تھا، تو یہ عبد المطلب منع کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اس کو کچھ نہ کر، اس کو میرے ساتھ بیٹھنے دیا کرو. اور بڑا انہوں نے آپ کا خیال رکھا. 2 سال آپ حضرت عبد المطلب کی گود میں رہے. 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہوا، اور 2 سال آپ حضرت عبد المطلب کی گود میں رہے، اور جب 8 سال ان کی عمر ہوئی تو حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. اور ان کے انتقال کے بعد اپنے بہت سارے چچاؤں میں سے چونکہ سب سے زیادہ سمجھدار اور والد کے بعد ان کے ایک طرح سے جانشین مکہ میں وہ ابو طالب تھے، تو ابو طالب کی گود میں آپ آ گئے. اور ابو طالب نے بھی پھر یعنی 8 سال کی عمر میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصول کیا اور اپنی گود میں رکھا، اس کے بعد سے لے کر وہ اپنی وفات کے دن تک آپ کی پشت کے اوپر کھڑے رہے. اور ان کے لیے شروع میں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، بڑا نیک نام بھتیجا تھا، پورا مکہ عزت کرتا تھا اور صادق اور امین کہتا تھا. لیکن ان کو بڑھاپے کے اندر ان کی آزمائشیں اس وقت شروع ہوئیں جب بھتیجے نے نبوت کا اعلان کیا، اور وہ زمانہ تقریباً 10 برس کا زمانہ اس کے بعد ان کا گزرا ہے. آخری بات اس درس کی کر کے آج کی بات کو، اور وہ یہ ہے کہ 10 برس کی عمر 8 برس کی عمر میں آپ آ گئے ابو طالب کے پاس. اور ابو طالب کے اپنے 4 بیٹے تھے، جن میں سب سے بڑے طالب تھے، یہ جن کے نام سے یہ ان کی کنیت ہے. اور یہ تو مسلمان نہیں ہو سکے، ان کا کوئی زیادہ تاریخ میں ذکر بھی نہیں آتا طالب کا کہ کون تھے، کیا عمر رہی ان کی، کیا ہوا، ان کے اسلام کا بھی ذکر نہیں آتا. لیکن باقی 3 بیٹے تاریخ اسلام کی نامور ترین شخصیات ہیں، حضرت سیدنا جعفر طیار اور حضرت عقیل اور حضرت علی مرتضی شیر خدا. یہ 3 بیٹے حضرت ابو طالب کے اپنے تھے، چوتھا طالب بھی تھے. 12 برس کے لگ بھگ آپ کی عمر ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں اب اس عمر کے بچے کو اپنے ساتھ جو عربوں کی عادت تھی اب کاموں کا، تعلیم کا یہ طور تو نہیں تھا جو ہمارے یہاں ہے، تو کاموں کا سکھانا. اور اس سے پہلے آپ بکریاں چرا چکے تھے مکہ مکرمہ میں. آپ نے ایک دفعہ کہا کہ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا، صحابہ سے کہا کہ اللہ کا کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں.
تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے بھی چرائیں؟ آپ نے کہا میں نے بھی چرائیں بکریاں. تو آپ نے بکریاں چرائیں, یہ جو بچوں کو کی ٹریننگ ہوتی تھی یہ اس کا حصہ ہوتا تھا. اس کے بعد دوسری چیز جو تھی وہ تجارت تھی. تو جا رہے تھے ابو طالب شام, اپنی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ سال میں 2 اسفار یہ کرتے تھے, ایک یمن کا اور ایک شام کا, جس کو قرآن نے رحلت الشتاء والصیف کہا ہے, گرمی اور سردی کا سفر. تو ان کو بھی ساتھ لے گئے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. جب آپ روانہ ہوئے تو ایک شہر آتا ہے شام سے پہلے, اس کا نام بصرہ ہے. یہ بصرہ نہیں ہے جو عراق کا بصرہ ہے. تو وہاں یہ تو راستہ تھا قریش کے جانے کا. وہاں پر ایک راہب رہتا تھا جس کا نام تو جرجیس تھا, لیکن اس کو بحیرہ کہتے تھے. اور یہ راہب بہت زیادہ پکا راہب تھا. اس کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ اس کی عمر بہت زیادہ عمر کا تذکرہ آتا ہے. دوسرا یہ کہ اپنے کلیسا سے کبھی باہر نہیں نکلتا تھا. راہبوں کا یہی کام ہوتا تھا, وہ تو بالکل بند, دنیا سے تعلق نہیں رکھتے تھے, سوشلائزیشن نہیں ہوتی تھی کسی قسم کی بھی. تو یہ اسی کے جرگے جو گرجا تھا, اس گرجے کے پاس کوئی پڑاؤ کی جگہ تھی جہاں یہ قافلے رکا کرتے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ ایک گرجا ہے اور اس میں ایک راہب رہتا ہے, لیکن وہ باہر نہیں آتا. اور ظاہر ہے کہ مشرکین مکہ تو کوئی عیسائی تو تھے نہیں کہ اندر جاتے, تو وہ بس اتنی معلومات ان کو تھی. تو یہ جب گئے, ابو طالب لے کر گئے اور اسی جگہ پر آپ پہنچے, اس پڑاؤ کے اوپر جہاں سامنے بحیرہ کا معبد تھا. تو ایک عجیب واقعہ قریش نے پہلی دفعہ دیکھا کہ جرجیس یا بحیرہ باہر نکل آیا اور اس نے کسی کو تلاش کرتے 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 سیدھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا. اور اس نے آ کر قافلے والوں سے پوچھا کہ اس بچے کا ولی کون ہے. لوگ کہتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ بچے کا باپ کون ہے, ولی کون ہے اس نے کہا. اور باپ اس نے نہیں پوچھا کہ کتابوں میں لکھا تھا کہ بچہ یتیم ہوگا, پچھلی کتابوں میں. ایک اور قصہ بعض حضرات نے سیرت کتابوں میں لکھا ہے, لیکن چونکہ اس کے استناد کے اوپر بھی محدثین و کلام ہے تو میں نے آپ کو بیان نہیں کیا. وہ کہتے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ کے ہاں ایک یہودی نے آپ کو پہچان لیا آپ کی علامات سے, اور اس نے حلیمہ سے کہا کہ یہ کس کا بچہ ہے. تو حلیمہ نے کہا کہ ڈر گئی اس کے تیور دیکھ کر. انہوں نے کہا کہ یہ میرا بچہ ہے, اور اپنے شوہر کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس کے باپ ہیں. تو اس کو ایسے مشکوک سے انداز کے اندر وہ چلا گیا اور کہنے لگا کہ اگر یہ یتیم ہوتا تو یہ نبی آخر الزمان تھا, اور لیکن چونکہ یہ ماں باپ موجود ہے تو یہ نبی نے, اگر اس کے ماں باپ نہ ہوتے تو یہ نبی آخری نبی یہ بچہ تھا. اور وہ روایت میں بھی آتا ہے کہ قتل کا ارادہ تھا ان کے یہودیوں کے, چونکہ وہ اس پر تھے, لیکن اس وجہ سے اس کو دھوکہ ہو گیا کہ بچے کے تو ماں باپ ہے تو مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی. تو یہ اس نے کہا کہ ولی کون ہے, تو لوگوں نے ابو طالب کو کا بتایا کہ یہ اس کے چچا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ بچہ بڑے مرتبے کا بچہ ہے. ابو طالب سے کہنے لگا, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کیسے پہچانا, آپ کو کیسے پتا چلا. تو کہا جب تم لوگ اس اونچائی سے نیچے اتر رہے تھے پہاڑ سے اس طرف آتے ہوئے, تو یہ کہیں اپنے گرجے کی کھڑکی کے اندر بیٹھا ہوا تھا. تو کہتا ہے میں نے دیکھا کہ تمام پتھر شجر و حجر سارے اس بچے کو سجدہ کر رہے ہیں. اس منظر کو دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی آخری نبی ہے. وقت ویسے بھی یہی ہے, اور اس کی پیدائش کی جگہ بھی پتہ, اس نے سارے قوائف وہی تھے کہ وہ مکہ مکرمہ کی پیدائش, قافلہ بھی وہیں کا ہے, زمانہ بھی وہی ہے. تو اس کے بعد اس نے ابو طالب سے کہا, ایک تو اس نے ضیافت کی, دعوت کی بڑی, پورے قافلے کو کھانا کھلایا اکرام کے اندر, اور کہنے لگے ابو طالب سے کہا کہ میں آپ سے گزارش یہ کرتا ہوں اس بچے کو شام نہ لے کر جائیں اپنے ساتھ. یہودیوں کو اگر پتہ چل گیا کہ یہ بچہ اولاد اسماعیل میں پیدا ہو گیا ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں آخری نبی کا, اور اس گمان کے اندر ہیں کہ وہ بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوگا, تو اگر ان کو پتہ چلا کہ یہ بنی اسماعیل میں پیدا ہوا ہے تو وہ اس بچے کو قتل کر دیں گے حسد اور بغض کی وجہ سے. اس لیے آپ اس کو نہ لے کر جائیں. بحیرہ کی اس بات کے اوپر حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں اور محافظوں کے ساتھ اس جگہ سے واپس مکہ مکرمہ بھیج دیا. انشاءاللہ اس سے آگے اگلے جمعے کے اندر ہوگا.